جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں، اور امام عالی مقام کبھی خیموں کے اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، اور بار بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرما رہے ہیں۔ بالآخر امام عالی مقام آپ کے تمام رفقا وہ شہادت کا جام نوش کر گئے، اب چند نفوس قدسیہ امام عالی مقام کے پاس ہے۔ تو آپ امام عالی مقام خیموں میں گئے تو یکدم پیچھے سے پنکھا ہلا۔ امام عالی مقام آپ نے فرمایا، اس سے پہلے وہب بن عبداللہ کا نبی ان کی شہادت ہوئی، 15 دن ہوئے ابھی شادی ہوئی تھی، 15 دن ہوئے کہ ابھی شادی ہوئی، تو ماں نے کہا اے وہب، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے راہبر، ہمارے دین پہ یہ آج ایسی مصیبت ہے، اگر تو اپنی جان قربان نہ کرے گا تو میں 32 دھارے نہیں بخشوں گی۔ تو اب ماں نے اجازت دی، بیوی نے بھی اپنا سہاگ معاف کیا، پھر وہ حضور امام حسین باپ کی خدمت میں آیا تو عرض کی آقا حسین اجازت دیں، آپ نے فرمایا تمہاری تو 15 دن ہوئے ابھی شادی ہوئی، یا آقا حسین کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، تو مجھے اجازت دیں۔ امام پاک نے اجازت دی، وہ بھی دادی شجاعت دے کر شہادت کا جام نوش کر گئے۔ پھر حضرت زینب صلوات اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنکھا ہلا رہی تھی، امام پاک نے پیچھے دیکھا مجھے، فرمایا بہن کیا بات ہے؟ عرض کی یا آقا حسین، عرض یہ ہے نانا پاک کی حدیث ہے، امام عالی مقام کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ حدیث حضور کی درست ہے، مگر حسین اس وقت کیا صدقہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت زینب صلوات اللہ علیہا قدموں پہ جا گئی، یا آقا حسین میرے 2 بچے ہیں اور محمد، یہ میں آپ پر صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ امام عالی مقام کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھائی پر ظلم ہے، اور زینب صلوات اللہ علیہا نے عرض کی یہ بہن کا فرض ہے۔ امام عالی مقام نے کس دل گردے کے ساتھ اپنے نواسوں کو اجازت، اپنے بھانجوں کو اجازت دی ہوگی، تو سیدہ پاک نے ننگی ننگی تلواریں پکڑا دی اور زلفیں سنوار دی، اور جو پوشاک کے ساتھ لائی تھی کہ یہ جب حضور امام حسین علیہ السلام جامعہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے جائیں گے تو ان کو یہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، تو یہ اپنے ماموں جان کے ساتھ جائیں گے نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہ پوشاکیں پہنا دی، تلواریں ہاتھ میں پکڑا دی، اور یہ وصیت فرمائی، فرمایا کہ اے بیٹا میرا نام زبان پر نہ آئے، اگر وہ پوچھیں کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں۔ پنجابی شاعر نے لکھا کہ آپ نے فرمایا جاؤ بچے ہو وہ میدان کربلا میں آئے تو عمر صاحب نے لایا، اس نے کہا کہ اے بچوں ادھر آ جاؤ، ادھر حوض کوثر نہیں، ادھر یہ نہر فرات ہے، ادھر پانی ہے، ادھر مشروب ہے، ادھر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ادھر آ جاؤ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم حسین کے بھانجے ہو، سیدہ کے بیٹے ہو۔ تو ایک شہزادہ بولا، اس نے فرمایا مرحوم آپ بیٹی کا نام اپنی پلیت زبان پر ڈالو، تم ادھر آ جاؤ، ادھر حوض کوثر ہے، ادھر سلسبیل ہے، ادھر آ جاؤ۔ تو وہ حیران ہوا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر ان کو
کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس نے کہا جاؤ خاتمہ کر دو ان کا۔ تو ایک آیا مقابلے میں ختم، دوسرا آیا ختم، اور ننھے ننھے بچوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور کئی موذیوں کو فنار کر دیا، کئی موذی فنار ہوئے۔ عمر صاحب زندہ آیا، اس نے کہا یار یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں اور یہ اس قدر جنگ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ شیر کو وہی شیر خدا معلوم ہو۔ تو پھر اس نے کہا جلدی خاتمہ کرو ان کا۔ یہ فارغ کے ساتھ حملہ ہوا اور اسبوں سے چور ہو گئے ننھے ننھے بچے، اور تلوار لگی محمد کو تو اور اوپر گرے تو ان کا بھی سر جدا ہو گیا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عمر صاحب زندہ آیا، اس نے کہا حسین آؤ اپنے بھانجوں کو لے جاؤ۔ تو حضور امام حسین علیہ السلام آئے اور ننھے بچوں لاشوں کو اٹھایا اور اٹھا کر خیموں میں لے گئے۔ بحران برپا ہو گیا اور سیدہ باپ نے بچوں کو اپنے سینہ سے لگایا اور پھر فرمایا کس نو لے کے اپنی گود اندر زلفاں دیاں میں سوار ساگی رومی لماگی ہن میں عمر ساری کس نو آنو محمد پکار ساگی۔ تو عرش الہی ہل گیا آپ کی یہ آہ و فغاں سے۔ تو خیروں میں بحران برپا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے العصر کر رہے ہیں، العصر کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام کبھی خیام کے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالآخر امام عالی مقام نے دیکھا تو حضرت قاسم بن حسن مجتبی ہتھیار لگائے سامنے کھڑے ہیں۔ امام باپ نے فرمایا قاسم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی یا آقا حسین یہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، حضور مجھے اجازت دیں، میں اب تک اس سوچ میں تھا کہ آقا حسین مجھے خود اجازت دیں گے، لیکن اب میں نے یہ خیال کیا کہ شاید چچا حسین مجھے پرایا سمجھ کے اجازت نہیں دے رہے۔ امام عالی مقام کے آنسو جاری، آپ نے فرمایا قاسم یہ ہرگز بات نہیں ہے، تو بھائی حسن کی نشانی ہے۔ تو میں یہ بھائی حسن نے میری امانت پہ مجھے دی تھی، تو یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت قاسم نے اپنے بالوں سے ایک تعویذ باندھا ہوا تھا، وہ نکالا تو عرض کی کہ یا آقا حسین میرے والد پاک نے یہ مجھے تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا جب اہل بیت اطہار پہ کوئی خاص مصیبت آ جائے اس وقت یہ تعویذ اپنے چچا حسین کو دینا۔ یہ تعویذ امام عالی مقام نے جب تعویذ کھولا تو وہ خط تھا حضرت حسن مجتبی اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے بھائی حسین میدان کربلا میں میرے قاسم کو بھی اجازت دے دینا تاکہ میرا خون بھی تیرے قدموں پر قربان ہو۔ امام عالی مقام نے فرمایا، آپ نے اپنے سینہ فیض کتینہ سے لگایا، فرمایا جاؤ قاسم تمہیں اجازت۔ تو جنگ کی نہیں شہادت کی، حضور جس کو بھی امام باپ نے اجازت دی ہے شہادت کی اجازت دی ہے۔ اگر امام باپ اپنے ایک بھی غلام کو جنگ کی اجازت دیتے تو قیامت تک کے لیے وہ سب لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ امام عالی مقام کی خدمت میں کئی جنات حاضر ہوئے اور
بنانا پاک امت کا خیال ہے. حضور امام عالی مقام شہنشاہ عقل و اخلاق آپ نے قاسم کو اجازت دی. حضرت قاسم بن حسن مجتبی آپ میدان میں آئے. آپ نے فرمایا آئے لوگوں بچے آئے. انہوں نے یہ تمہیں بتایا کہ ہم بھائی ہیں حسین کے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں حسین ابن رسول اللہ کا بھتیجا ہوں اور حسن مجتبی کا فرزند ہوں. آ جاؤ میرے مقابلہ میں. تو عمر صاحب نے کہا کہ ایک ارسک پہلوان تھا, اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کر یہ بچہ ہے اس کا خاتمہ کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں اس کے مقابلہ میں کیوں جاؤں. اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا. اس کے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا بھیجا, جاؤ اس کو ختم کر دو. وہ آیا, آپ نے سمجھنے بھی نہیں دیا, ختم کر دیا. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا, آپ نے تحقیق کر دیا. تیسرا بھیجا, تحقیق کر دیا. چوتھا آیا تو آپ نے اس نے تلوار کا وار کیا, آپ نے اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھین لی اور تحقیق کر دیا تو وہ ہلاک ہو گیا. اب ارسک پہلوان دم دھڑکتا ہوا خود میدان میں آیا. اس نے کہا تم نے میرے 4 بیٹوں کو مارا ہے, اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. تو وہ کہنے لگا یہ تلوار کس کی ہے؟ فرمایا یہ تمہارا بیٹا دے گیا. تو اس نے کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جا. تو اس نے وار کیا, آپ نے روک لیا. پھر اس نے بچے کا وار کیا, روک لیا. پھر جنگ ہو رہی ہے. امام حضرت قاسم نے فرمایا تو اتنا شاہ سوار ہے, اتنا شاہ زور ہے, تمہیں پتا نہیں تمہارے گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا ہے. تو اس نے نیچے ہو کر دیکھا نا, تو دیکھنے لگا تو امام حضرت قاسم نے پلٹ کے تلوار ماری, سر 10 قدموں پہ جا گرا. آپ نے فرمایا جنگ ایک ڈھنگ ہے جو علی کے فرزندوں کو آتی ہے. تو آپ نے پھر للکارا, کوئی میدان میں نہیں آیا. حضرت پہلوان جب گرا تو سب ٹہل گئے کہ یہ تو 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ کیا کر رہا ہے. آپ نے پکارا, کوئی میدان میں نہیں آیا. پھر آپ نے خود درب لشکر میں آپ گھس گئے اور نور العین کی بشارت حسین کتاب میں عینی شاہد یہ کتاب ہے, یہ حضرت زین العابدین نے لکھوائی اپنے بیٹے امام باقر کو, اور امام باقر نے یہ روایات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آن فانن 400 موسیوں کو حضرت قاسم نے فنار کر دیا, واسط جہنم کر دیا. پھر آخر زخموں سے چور ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک مرعون نے برچہ مارا, آپ کے سینہ سے پار ہو گیا. اور اس وقت امام حضرت قاسم بن حسن مجتبی آپ زمین پر گرے تو آپ نے آواز دی, یا ادرکنی, اے چچا مجھے سنبھالیے, اے چچا مجھے سنبھالیے. تو حضور امام عالی مقام حضور امام حسین علیہ السلام آپ بھاگتے ہوئے آئے. تو آپ جب آئے نا, تو جس شخص نے برچہ مارا تھا امام حسین باپ نے تلوار نکالی اور آپ نے ایک سر لگائی تو سر پتہ نہیں کہاں گیا. تو آپ نے فرمایا قاسم حسین نے تمہارا بدلہ لے لیا. حضور امام عالی مقام آپ نے قاسم کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھوں پہ رکھا. اور جب امام پاک آ رہے تھے نا, تو روایت صحیحہ ہے کہ مقتل نے لکھا ہے کہ جب امام پاک آ رہے تھے حضرت قاسم کو اٹھا کر, تو ان کے جو قدم تھے وہ زمین پہ خط کھینچ رہے تھے, گرم رہے تھے. اور جب دیکھا تو ان کے جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا. حضور امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں لے کر آئے, حضرت قاسم بن حسن مجتبی کو کوہرام برپا ہو گیا. حضور امام عالی مقام حضرت عباس اٹھتے ہیں تو امام عالی مقام ان کو بٹھا دیتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں. تو امام پاک نے فرمایا کہ عباس تمہیں دیکھ کر حسین کو حوصلہ آ جاتا ہے. حضور
امام عالی مقام آپ نے دیکھا حضرت حاجی عباس آپ اپنے خیمے میں اور حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار زمین پہ ہے اور دستہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور حضرت غازی عباس کیوں بیٹھے ہوئے اور حیران ہے کہ کیا ہو رہا کہ یکدم حضور امام حسین علیہ السلام کی شہزادی 4 سالہ وہ حضرت سکینہ پاک وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور عرض کی آپ کی نہ آپ نے آنکھیں کھولی تو شہزادی نے فرمایا چچا عباس لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں. آپ نے فرمایا لا ریب بیٹی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ حوض کوثر کے مالک ہو. اس نے کہا چچا یہ دیکھو میری زبان کانٹا ہو چکی ہے اور پانی کے ایک بوند تو بھی ترس رہی ہے، تو اتنا شاذور ہے تو مجھے پانی پلا دے. حضرت غازی عباس آپ ہل گئے اور اٹھے، آپ کا وجود لرزہ برنتام ہے اور تھر تھر آپ کا وجود کام رہا ہے. آپ اٹھے آقا حسین کے پاس آئے، یا آقا حسین. امام حسین پاک نے دیکھا جو ہتھیار میں غازی عباس کو، تو آپ نے آنکھیں بند کر دی. غازی عباس نے کہا یا آقا حسین اب یہ ہے کہ میرے پاس بچی آئی ہے، اس نے پانی مجھ سے مانگا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں پانی لے کر آؤں. امام عالی مقام آپ نے فرمایا غازی عباس تو ہمارا علمبردار ہے. غازی عباس نے عرض کیا آقا حسین علمدار ہوتا ہے ایک لشکر کا، لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. امام عالی مقام آپ نے فرمایا عباس آپ نے دونوں اپنے بازو کھولے آقا حسین، اور جب گلے ملے تو بہت کھل کے روئے غازی عباس بھی اور امام حسین صاحب. آپ نے سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا جبریل مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، اگر حسین کا امتحان مقصود نہ ہوتا قیامت تک یہ کلابہ نہ ہوتا. تلوار دی اور جناب غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کا منہ بھی نیچے ہے، غازی عباس کا چہرہ بھی نیچے ہے اور آ رہے ہیں. یکدم خوف ہوا، کسی نے کہا علی مصطفیٰ آ گئے، کیونکہ حضرت غازی عباس کا چہرہ جناب حیدر کرار جیسا آپ کی مشابہت تھی حیدر کرار کے ساتھ غازی عباس کی. تو 40 سال کے آپ جوان تھے، تو جناب حضرت غازی عباس آ رہے ہیں تو سارا جو رنگ تھا وہ کانپ رہا تھا. خبردار خبردار خبردار، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے.
میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ اسے صفین اور جمل کی جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بہت تجربہ کار ہے، کوئی بھی اس کے مقابلہ میں ہوشیار ہو کر جانا۔ یہ ملعون عمر صاحب بکواسات کر رہا تھا، تو حضرت غازی عباس آپ نے فرمایا میرا تعارف تمہیں اس ملعون نے کروا دیا ہے، اب آ جاؤ مقابلہ میں۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری بات للکارا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تیسری بات للکارا، مبارزندی، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت غازی عباس نے خود قلب لشکر پر حملہ کیا اور آن فانن ایک لمحہ میں فوج کو درم برم کر دیا اور 500 موذیوں کو باسل جہنم کر دیا آن فانن۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جنگ آ کر کروں گا، پہلے بچی کو پانی پلاؤں گا۔ یہ میں نے جنگ کا نقشہ دکھایا۔ حضرت غازی عباس نے نہر فرات کی طرف گھوڑا گیڑ لگائی اور گھوڑا آن میں پہنچ گیا۔ آپ نے پہرے کو توڑ دیا اور سخت پہرا تھا، 10,000 کا لشکر جرار نہر فرات پر تھا، 10,000 کا لشکر جرار۔ تو کس طریقے سے آپ نے ان کو توڑ کے نہر فرات پر گئے، کیسے گئے ہوں گے وہ غازی عباس ہی جانتے ہیں۔ آپ گئے اور مشکلہ بھرا پانی کا، بلکہ آپ جب غازی بن کے جب نکلے کسی کی جرأت نہ تھی آپ کے مقابلہ کرنے کی، سب پیچھے کھڑے تھے۔ امام خالد خان کے پاس آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ریڑھ لگائی، گھوڑا سر پر بھاگا تو عمر صاحب چلایا، اس نے کہا اے کوفیوں، شامیوں، دمشقیوں، عراقیوں، اے ملعونوں، یاد رکھو اگر پانی کا ایک قطرہ بھی خیموں میں پہنچ گیا فیصلہ حسین کے حق میں ہوگا، قیامت تک جنگ بند نہ ہوگی، اکیلا عباس تم سب پر بھاری پڑے گا، خیموں میں پانی نہ جائے۔ اب دشمن چڑھ گئے، ایک شکیل قلب نے تلوار ماری، آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا، آپ نے دائیں بازو میں مشکلہ دے دیا، پھر ایک شکیل قلب نے، ایک ملعون نے برشا مارا، آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ تو آپ نے تسمے جو تھے وہ دانتوں میں لے لیے کہ کسی طریقے سے پانی خیموں میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت غازی عباس آپ نے وہ تسمے لے لیے دانتوں میں، تو ایک ملعون کی مسلسل تیر اندازی کے ساتھ وہ مشکلہ چھلنی ہو گیا، سارا پانی بہہ گیا اور حضرت غازی عباس کو 360 تیر ان کے وجود میں پیوست تھے۔ خیمے سے آواز آئی، ایک حق اللہ شیر علی دا دہن دشمن سجے کھپے 360 جاں بدن دے اتے ہو ہن تیر عباس نو بجے خیمے چوں بی بی زینب اٹھ کے باہر بجے، ہر قرآن وی بابن جایا بے آسی پانی پی رکھے، تو آگ عزیز زاباج بھیراواں آج کون زینب رکھے۔ تو حضور امام عالی مقام کو آواز دی، غازی عباس نے یا آقا حسین، حضور امام حسین پاک جب گئے نا تو مقتل نے لکھا کہ امام عالی مقام ٹیڑھے ہو گئے۔ کسی نے کہا حسین کیا ہوا؟ فرمایا عباس کے بعد حسین کی قبر ٹوٹ گئی۔ حضور امام عالی مقام، امام عرش مقام آپ پہنچے اور حضرت غازی عباس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود پہ رکھا، تو امام عالی مقام نے فرمایا عباس آج تو مجھے بھائی کہہ دو۔ حضرت غازی عباس نے
المنین اس نے آپ امام علی مرتضیٰ کی وہ زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ عباس حسین کے سائے کے ساتھ رہنا، اور یاد رکھنا کبھی حسین کو بھائی نہیں کہنا، وہ سیدہ کے فرزند ہیں، تو غلامہ اور خادمہ کا فرزند ہے، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ ہمیشہ آقا حسین کہتے تھے الغازی عباس۔ تو حضور امام حسین کا یہ خواہش تھی کہ عباس مجھے بھائی کہے، تو الغازی عباس آپ نے عرض کیا آقا حسین بچی سے میری طرف سے مدد کر لے کہ میں اسے پانی نہیں پلا سکا۔ تو حضور امام حسین پاک نے دیکھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے آنکھیں بند کی، الغازی عباس نے، آپ حضور امام حسین علیہ السلام شہزادہ کونین اب خود ہتھیار لگانے لگے، ہتھیار لگا رہے ہیں کہ اب میں یہ معاملہ ختم کرتا ہوں، آپ ہتھیار لگا رہے ہیں کہ یکدم سامنے آپ کا 18 سالہ بیٹا علی اکبر وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تو یہ سب میرے اوپر جانے دے رہے ہیں، میں یہ قصہ ختم کرتا ہوں۔ اور علی اکبر نے کہا عرض کی یا آقا حسین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائیوں کی باری آئی حسین نے اجازت دے دی، بھتیجوں کی باری آئی حسین نے اجازت دے دی، بھانجوں کی باری آئی حسین نے اجازت دے دی، جب اپنے بیٹے کی باری آئی حسین گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا یہ حسین ہے، حسین گھبرا نہیں سکتا، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تم پر اس کا حق ہے، اس سے اجازت لو۔ جب علی اکبر گئے تو وہ بے ہوش ہو گئے، دیکھا ہتھیار میں لگے ہوئے، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو فرمایا کہ مجھے اجازت دے، اجازت نہیں دی، قرآن لے آئے تو پھوپھی نے اجازت، تو پھر اس کے بعد علی اکبر کو خود حضور امام حسین پاک نے گھوڑے پر سوار کروایا۔ علی اکبر جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس وقت امام علی اکبر نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، تو آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا داد شجاعت دکھا دو، اور علی کی شجاعت کا پتہ چل جانا چاہیے، جاؤ۔ تو امام علی اکبر میدان میں آئے تو امام علی اکبر کے چہرے کے نور سے سبحان اللہ سارا کربلا روشن ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امر صاحب چلایا، اس نے کہا کہ تو علی اکبر ہے، میں تمہیں پہچان گیا، میں چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیوں کہ تمہاری صورت رسول پاک کی صورت سے ملتی ہے، آپ کی صورت، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تو محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ تو اس وقت جناب امام علی اکبر آپ نے فرمایا ملعون تو ہماری معافی کے قابل نہیں، یہ بکواس کر رہا ہے، آؤ مقابلہ میں۔ تو اس نے ایک پہلوان بھیجا، دوسرا بھیجا، آپ نے خاتمہ کر دیا، چوتھا آیا خاتمہ کر دیا، آپ نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ کو کاٹ دیا، پھر آپ نے میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ کو کوفے کی دیواریں نظر آ گئی، پھر آپ نے قلب لشکر پر حملہ کیا، اور آنن فانن 400 موذیوں کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر شہزادہ علی اکبر نے تو حیران تھے سارے صوفی اور دمشقی شامی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر ان کو پانی دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا، یہ پیاسے ہیں 3 دن کے اور یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ علی کی شجاعت دکھا رہے ہیں۔ تو جناب علی اکبر گھوڑا دوڑاتے نا آپ آ گئے خیام کی طرف، اور حضور امام حسین پاک خیمے کے اوٹ پہ کھڑے تھے، اور امام حسین پاک مرحبا
تو میں ان کو سب ہستی سے مٹا دوں. تو امام حسین پاک نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ پہ ڈالی. تو امام علی اکبر میں چوسی اور سب کے مزے آ گئے. امام علی اکبر آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ دشمن دلکار رہا ہے. تو امام علی اکبر نے عرض کی یا آقا حسین میری ایک خواہش آخری اس کے بعد میں نہیں آؤں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر کیا خواہش بتاؤ. امام علی اکبر نے عرض کی یا آقا حسین میں مدینہ کی پچھڑی ہوئی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا ایک ماں کے بعد میں بھیجوں. یا آقا حسین میں آخری وقت اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے. مجھے وہ بہن دکھا دے. امام حسین پاک نے فرمایا علی اکبر جاؤ یہ کرامات کا وقت نہیں ہے. یا آقا حسین میری یہ آخری خواہش ہے قبول فرمائیں. حضور امام حسین پاک نے فرمایا علی اکبر دیکھو آپ نے کیوں ہاتھ کیا. امام حسین پاک نے علی اکبر نے دیکھا تو بڑے خبرہ نظر آیا. کھجوروں کے درخت نظر آیا. کچے مکان نظر آیا. سغرا پاک نظر آئی. وہ ہاتھ انگلیاں ریت میں مار رہی ہے. ابا حسین پکار رہی. علی اکبر پکار رہی. آپ کی چیخ نکلی. آپ نے فرمایا علی اکبر جاؤ دشمن دلکار رہا ہے. اب علی اکبر پھر میدان میں آئے طاقتور ہو کے. آپ نے کئی دوسروں کو فردار کیا. پھر بالآخر زخموں سے چور ہوئے تو آواز دی کہ یا ابا حسین. تو حضور امام حسین پاک جب بھی میدان کربلا میں کوئی گرتا تھا تو امام حسین پاک شیر کی طرح بھاگ کر جاتے تھے. تو جب میدان کربلا میں علی اکبر گرے تو حضور امام حسین پاک آپ ایڑیوں کے بل چل رہے گھٹنوں کے بل. امام حسین علیہ السلام جب گئے نا ان ملعونوں نے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور حضور کے ٹکڑے کر دیے امام علی اکبر کے. تو حضور امام حسین پاک نے ٹکڑا اٹھایا تو دائیں طرف سے آواز آئی ابا حسین میں تو ادھر ہوں. حضور امام حسین پاک دائیں طرف گئے تو بائیں طرف سے آواز آئی ابا حسین میں ادھر پڑا ہوں. حضور امام حسین پاک دائیں طرف گئے. آگے سے آواز آئی ابا حسین مجھے پکڑیے. حضور امام حسین پاک نے اس دل مردے کے ساتھ اپنے 18 سالہ شہزادے کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اٹھانے لگے. وہ اٹھا نہیں جاتا کہ دیکھا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کریم. آپ آئے. آپ نے فرمایا علی اکبر یہ دیکھو تمہیں اٹھانے کے لیے حیدر کرار آ گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام خیموں میں آئے تو خیمے سے آواز آئی
حسین علیہ السلام آپ تیاری فرما رہے ہیں کہ حضرت بی بی شہربانو وہ روتی ہوئی عرض کرتی ہے یا آقا حسین مدینے سے لے کر کربلا تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا آقا حسین یہ دیکھیے یہ بچہ علی اصغر یہ 6 ماہ کا ہے, اس کا من کا ٹل چکا ہے اور ایک پانی کا قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا. آپ اس کی وجہ سے اس کو بیت کا پتہ نہیں, یہ بیت نہیں جانتا, آپ اس کے لیے پانی دے دیں. امام حسین پاک نے فرمایا یہ مجھے امید نہیں کہ ان مرحوموں کے پاس اتنا دل ہو کہ وہ اسے پانی دے سکیں. بارہ تمہاری خواہش میں پوری کر دیتا ہوں. امام حسین پاک نے علی اصغر کو گود میں لیا, اوپر کپڑا کیا اور میدان کربلا میں آئے اور یوں علی اکبر کو اٹھایا تو عمر صاحب جی لایا. اس نے کہا یاد رکھو لگتا ہے حسین گھبرا گیا اور شاید حسین قرآن دے کر آیا ہے سلو کرنے کے لیے. اور یاد رکھو اگر حسین یزید کی بیعت قبول کر لے تو پھر حسین کا استقبال کرنا, آپ پاؤں چومنا اور عزت کے ساتھ نہیں آنا. اور اگر حسین یزید کی بیعت قبول نہ کرے تو پھر قرآن کو بھی تیروں سے چھلنی کر دینا. یہ عمر صاحب مرحوم نے بکواس کی تو حضور امام حسین پاک آپ نے فرمایا یہ قرآن نہیں ہے, یہ ناطق کے قرآن ہے, یہ بولنے والا قرآن ہے, یہ علی اصغر ہے, اس کے لیے پانی دے دو. عمر صاحب نے کہا حسین اپنے نانا سے پانی مانگ, اپنے خدا سے پانی مانگ, وہ تمہیں پانی دے دے. اور تمہارا دادا اسماعیل جس نے ایڑیاں رگڑی تھی پانی کا چشمہ ابل آیا تھا آب زمزم, آج تو بھی کوئی کرامت دکھا دے. تو امام حسین پاک جلال میں آئے, آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے اس وقت زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں حسین کے پاس. حسین چاہے آسمان سے پانی برسا لے, حسین چاہے زمین سے پانی نکال لے, مگر آج اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے. آج خدا کو میں نے دکھانا ہے. چنانچہ وہ امام عالی مقام کی بات فرما رہے تھے کہ غربت شیطان نے کس کے تیر مارا تو وہ تیر امام علی اصغر کے حلق سے پار ہو گئے تو وہ امام حسین پاک کے بازو سے جا لگا. امام پاک نے تیر نکالا, خون کا چلو پھڑا اور آسمان پر پھینکنے لگے. آسمان نے عرض کیا آقا حسین قیامت تک بارش نہیں آئے گی. زمین پہ پھینکنے لگے, زمین نے عرض کیا آقا حسین قیامت تک سبزہ نہیں اگے گا. امام پاک نے اپنے چہرے پہ مل لی اور امام عالی مقام نے قبر خود بنائی. امام علی اصغر کی قبر بنائی, قبر چھوٹی جئی کاٹ حسین پہ علی اصغر نو خود دفنا دیتا. لیو مالکا کچھ نہیں رکھے دامن جھاڑ حسین بکھا دیتا. امام عرش مقام اس وقت اب خیال فرما رہے ہیں کہ میں
اب خود جاتا ہوں میدان میں تو امام عالی مقام آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک خیال آیا کہ جدوں میرا حضور امام حسین علیہ السلام شہزادہ کونین ابن رسول اللہ آپ خود گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے ایڑ لگائی گھوڑا نہیں چلا، پھر ایڑ لگائی گھوڑا نہیں چلا، تیسری بار ایڑ لگائی گھوڑے نے زمین کی طرف دیکھا، امام پاک نے دیکھا نیچے تو امام پاک کی شہزادی 4 سالہ حضرت سمیہ پاک اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے، امام پاک نیچے اترے، آپ نے فرمایا اے بیٹی وہ شہزادی جو تھی وہ امام پاک آپ کے سینے سے لپٹ کر سوتی حضور امام عالی مقام حضور شہزادہ کونین آپ نے فرمایا بیٹی تو تیرا بھائی گیا تو نے نہ روکا، تمہارے سارے علی اکبر گئے تو نے نہ روکا، قاسم گیا تو نے نہ روکا، عباس گیا تو نے نہ روکا، مجھے روک رہی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ اے ابا حسین اب میں آپ کے بعد یتیم ہو جاؤں۔ حضور امام حسین پاک نے شہزادی کو اٹھایا اور اٹھا کر خیموں میں لے گئے، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کو آپ نے دیا، آپ نے فرمایا اے میری بہن یہ شہزادی یہ حسین کا دل ہے، یہ میری امانت ہے میرے پاس۔ حضور امام حسین پاک آپ پھر شہزادی کو زینب صلوات اللہ علیہا کو دے کر آپ پھر آئے، گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو یکدم مدینے سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، آپ نے فرمایا شاید عبداللہ بن عباس آ گئے، شاید عبداللہ بن زبیر آ گئے، شاید عبداللہ بن عمر آ گئے، شاید محمد بن حنفیہ آ گئے، مگر جب وہ قریب آیا ایک اونٹنی سوار تھا، آپ نے فرمایا اے شخص کون ہے تو؟ اس نے عرض کی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنا حسین بن علی مرتضیٰ